شادی کی پہلی رات اماں نے کہا، تمہارا دولہا کافی عمر کا ہے، تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ بڑی عمر کی مرد سے میرا کیا فائدہ ہوگا۔ جب میں چھوٹی تھی مجھے سمجھنا ہے، لیکن اس وقت میری جان ہی نکل جب شوہر نے کمرے میں آتے ساتھ ہی مجھے بستر پر بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، لیکن میرا شوہر فرحان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ میں سر سے پاؤں تک اس کے لیے سجی ہوئی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے جب میری ماں نے مجھے شوہر کے بڑی عمر کے ہونے کا فائدہ مند بتایا تو میں سمجھی تھی کہ شاید میری ماں بھی دوسروں کی طرح ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوگی۔ اور شادی کی پہلی رات ہی میں بیڈ پر اپنا جوڑا پھیلائے سر جھکائے بیٹھے ہوئی تھی کہ اچانک بیڈ کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک گئی۔ اب مجھے ہلکا ہلکا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ بالکل نئی جگہ تھی۔ پھر تھوڑی دیر میں پھر سے بیڈ کے نیچے سے ویسی ہی عجیب آواز، اور اب کی بار میں اچھل گئی۔ میں بہت مشکل سے ہمت کر کے بیڈ سے نیچے اتری، اور جب میں نے نیچے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری ماں اور بڑی بہن نے واقعی سچ کہا تھا کہ میرا شوہر واقعی مجھے فائدہ دینے والا تھا۔ اکثر یہ بات میری چاچی بھی کہا کرتی تھی کہ شادی بڑی عمر کے مرد سے کرنی چاہیے، اور مجھے آج یہ بات سمجھ آئی تھی جب میں خود دلہن بنی بیٹھی تھی، اور میری شادی ایک ایسے آدمی سے ہوئی تھی جو مجھ سے عمر میں 12 سال بڑا تھا۔ بیڈ کے نیچے جھانکتے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں تو اپنے دولہے کی منتظر تھی، لیکن یہاں تو پہلے سے ہی میں اپنا جوڑا سنبھال کر واپس دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے میری ماں نے فائدہ بتایا تھا اور میرے نزدیک بالکل بھی فائدہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں یہ دیکھ کر مجھے بالکل بھی فائدہ محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میرا شوہر تو پہلے سے کسی اور کے ساتھ، ایسے میں وہ کیا مجھ سے خواہ محبت کرے گا۔ میں دل میں جتنے ارمان لے اس کمرے میں آئی تھی، اب سب جیسے خاک ہو چکے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر فرحان کمرے میں آیا تو میں نے اپنی نظر جھکا لی۔ میں نے فطری طور پر سہما رہی تھی، میرا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر تو میرے قریب آیا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آتے بیڈ کے نیچے جھک گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری سوچ بالکل صحیح تھی۔ یقیناً میں نے بڑا نقصان اٹھایا تھا، اور جو بات میری ماں کو فائدہ لگی تھی وہ میرے لیے کم از کم فائدہ نہیں تھی۔ میرے دل میں شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ شاید مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، یا پھر میں اسے بانٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے میرے اندر ایک بے چینی جنم لے چکی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب میں رسم کے مطابق اپنے گھر آئی تو میری بہنوں نے مجھے دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب بھی مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کر رہی تھی، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ میرا کسی کو کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری بہنیں سمجھی کہ میں شاید تھک گئی ہوں، انہوں نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا تو میں فوراً اپنے کمرے میں چلی آئی اور تکیے پر لیٹ کر آنسو بہاتی رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی آگ لگ چکی تھی کہ جس کی وجہ سے پورا وجود جل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بخار نے تپنے لگی۔ شام کو جب میرے شوہر مجھے لینے آیا تو اس نے یہ دیکھ کر مجھے بخار ہو گیا تو اس نے یہ کہہ کر مجھے میری ماں کے گھر ہی چھوڑ دیا کہ میں آرام کر لوں، اور مجھے اپنے ساتھ واپس نہیں لے کر گیا۔ میرے شوہر نے اس بے رخی میں مزید جل گئی۔ یہ کیسا شوہر تھا جس نے شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ دیا، جبکہ میری بہنوں کے شوہر تو مہینوں بھی اب انہیں ماں کے گھر چھوڑتے نہیں تھے، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے پہلے ہی دن ماں کے گھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی زندگی میں تو پہلے ہی سے کسی اور نے میری جگہ لے رکھی تھی۔ میری شادی کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ شدید بخار میں تپتے ہوئے میں روتے روتے پھر سے سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، سبھی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابا بولے، آ جاؤ بیٹی کھانا کھا لو۔ میرا منہ تک کڑوا ہو چکا تھا، میں نے منع کر دیا تو وہ دیکھتے ہوئے بولے کہ بہت خوش نصیب ہو میری بیٹی جسے اتنا اچھا شوہر ملا، ورنہ کہاں ملتے ہیں ایسے شوہر۔ تیری طبیعت کو دیکھتے تجھے ہمارے پاس ہی چھوڑ گئے، اسے لگا کہ تو شاید ہماری جدائی میں بیمار ہو گئی ہے۔ ابا کے لہجے میں سکون تھا، جیسے انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے میرے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ میں جو انہیں یہ بتانے آئی تھی کہ اب میں واپس اپنے شوہر کے گھر نہیں جاؤں گی، ان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر میری زبان نے میری سوچوں کا ساتھ نہیں دیا۔ میرے ابا نے بہت مشکل سے قرضے لے کر میری شادی کی تھی۔ ہم ایک کے بعد ایک 6 بہنیں تھیں اور ابا اکیلے کمانے والے تھے۔
ابا نے کبھی بیٹے کے نہ ہونے پر ماں کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ ہم بہنوں کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ اس سے ان کا سکون چھین لیتی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے گھر واپس جانا تھا اور کسی بھی طرح گزارا کرنا تھا۔ کیا ہوا تھا اگر میرے شوہر میرے بجائے اپنی سگی بہن کے ساتھ اس سے زیادہ میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ جتنا میں سوچ رہی تھی اتنا ہی زیادہ میرے دل میں اپنے شوہر کے بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر پھر آ گیا تھا۔ وہ کسی اچھے بیٹے کی طرح میرے ماں باپ کو عزت دے رہا تھا۔ اسے مجھے دیکھتے ہی میری خیریت دریافت کی تو میں نے بھی خاطر اب ٹھیک ہوں کہہ دیا۔ میرا اب واپس جانے کا کوئی دل نہیں تھا۔ میں جتنے ارمان لے کر اس کے گھر گئی تھی، اس سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس اپنے گھر آئی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور واپسی کے لیے نکلنے لگی۔ میری بڑی بہن نے مجھے روکا اور کمرے میں لے گئی۔ میرے چہرے پر پاؤڈر اور سرخی لگانے کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھا رہی تھی کہ ہر رشتے میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا، اور میں شادی کے شروع میں ہی یوں بجھی رہوں گی اور میں کی رٹ لگاؤں گی تو کبھی بھی شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکوں گی۔ نہیں جانے وہ مجھے کیوں سمجھا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ انہیں چیخ کر بتاؤں کہ میرے شوہر کو میرے بناؤ سنگھار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندیکھا کرتے ہوئے بیڈ کے نیچے اپنی سگی بہن کے ساتھ میں سوچ کر ہی رہ گئی۔ مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بڑی بہن کو یہ سب بتا سکوں۔ میں ان کی باتوں پر صرف سر ہلاتی رہی اور فرحان کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی۔ ایک دن بعد ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا۔ میرے شوہر کے ساتھ میرا رویہ بہت ہی روکھا تھا۔ میں بس خاموش ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے وہ جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکے جو ایک نئی نویلی دلہن کے دل میں ہوتے ہیں، اور میری خاموشی کو وہ شاید میری طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے، یا پھر انہیں شاید میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی۔ میری نند آدھے سے زیادہ وقت میرے کمرے میں ہوتی اور میرے شوہر نے کبھی سے جانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ جب وہ کمرے میں ہوتی تو مجھے لگتا میرا وجود ہی بیکار ہے۔ میرے شوہر مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے اس کے ساتھ مصروف ہوتا۔ پہلے کچھ دن تو میں سب کچھ دیکھتی رہی۔ ایسے وقت میں جب میری نند کمرے میں آتی، کمرے سے باہر جانا شروع کر دیا۔ اس کے آتے میں گھر کے پیچھے بنی گارڈن میں چلی جاتی اور گھنٹوں وہیں بیٹھے اپنے نصیبوں پر روتی رہتی۔ میرا شوہر جس طرح اپنی بہن کے ساتھ رہتا مجھے دیکھ کر عجیب سا لگتا، لیکن اس گھر میں کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو میری نند کو روکتا یا میرے شوہر کو سمجھاتا، بلکہ سب بھی جیسے انجان بنے ہوئے تھے۔ کئی دفعہ میں نے باتوں میں اپنی ساس کو بتانا چاہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سب پہلے ہی سے جانتے تھے، بلکہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھنے کے باوجود بھی اندھی بنی ہوئی تھی۔ اب تو سارے گھر کے لوگ مجھے زہر لگنے لگے تھے، اور خاص کر اپنا شوہر۔ شادی کو مہینہ گزر گیا تھا، لیکن ہم جہاں بھی جاتے میری نند ساتھ چپک جاتی۔ ایک دو دفعہ میری ساس نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ وہ اسے نہ لے جائے، لیکن میرے شوہر کا جی نہ مرنا اس کے ساتھ تھا۔ میرا شوہر بظاہر میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتا پھرتا، لیکن مجھے ایسے ہی لگتا کہ جیسے اس کا سارا دھیان اپنی بہن کی طرف ہے، اور مجھ سے بات کرتے کرتے پھر سارا وقت اپنی بہن پر نظر جمائے رکھتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ باہر جانا بھی چھوڑ دیا۔ ہر 2 دن بعد کہہ کے باہر گھومنے چلتے ہیں، اور اس اسرار کی وجہ سے بھی میں واقف تھی، اور وجہ سے ایک ہی تھی، اس کی سگی بہن۔ جیسے ہی فرحان دفتر سے آتا، وہ دروازے سے اس کے پیچھے لگ جاتی، کبھی اس کو آئس کریم کھانی ہوتی تو کبھی کچھ چاہیے ہوتا۔ مجھے ان دونوں کے بیچ اب اپنا آپ بیکار لگتا تھا، اس لیے میں اب جانے سے صاف منع کرنے لگی۔ شروع کے کچھ دن تو میرے شوہر نے میرے منع کرنے پر اپنا پلانز کینسل کیا، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ میں بار بار ہی منع کر رہی ہوں تو وہ اکیلے ہی اپنی بہن کے ساتھ جانے لگا، اور جتنی دیر وہ دونوں ساتھ باہر ہوتے میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکراتی پھرتی۔ میں شادی سے پہلے ایک دوسرے کبھی ملے نہیں تھے، اس لیے فرحان یہی سمجھتے کہ مجھے شاید باہر جانا پسند نہیں ہے۔ میرے دل میں جلتی آگ اور حسد کے جذبات سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ مجھے بھی بہت وقت دیتے تھے، لیکن جتنا وقت بھی وہ میرے ساتھ ہوتے میرا رویہ بہت رکھا ہوتا، اور میرے دماغ میں بس وہ اور میری نند ہی جمائے ہوئے تھے۔ میری نند اس وقت ہمارے درمیان نہ ہو کر بھی ہمارے درمیان ہی ہوتی۔ میری سوچ میں بس وہی بس گئی تھی۔ شاید یہ نفرت کی انتہا تھی۔ جب بھی وہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمارے کمرے میں آتی، میں اسے مستقل ڈانٹتی رہتی، کسی نہ کسی بات پر اسے ہرسا کرتی۔ وہ مجھ سے خوف کھانے لگی تھی اور مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آ رہا تھا، مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی، لیکن اب جب کہ وہ ہمارے کمرے میں نہیں آتی تھی تو میرا
خاوند نے اس کے کمرے میں ڈیر ڈال لیے تھے۔ وہ دفتر سے آتے ہی اس کے کمرے میں چلے جاتے اور 2 گھنٹے سے پہلے واپس نہ آتے۔ میرا کوئی بھی حرکاب نہیں آ رہا تھا، بات وہیں کی وہیں تھی، وہیں ڈھاک کے 3 پارک۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے، لیکن حالات جو کے توں تھے۔ ان کی بہن آدھی رات کو بھی کمرے میں جانے کے بجائے باز نہ آتی اور میرا شوہر بھی بہن کے عشق میں دوڑے دوڑے جاتے۔ اسے سلانے کی ذمہ داری بھی فرحان کی ہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ فرحان کی بہن نہیں میری ہے، مجھ سے زیادہ فرمانے اس کا حق تھا۔ میرے بداش اب جواب دے گئی تھی۔ آج جب میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کے قریب ہونے ہی والے تھے، کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹا گیا تھا اور میں اچھے سے جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار کون ہے۔ میں نے فرحان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا اور میں اس قیمت پر اپنے خوبصورت لمحات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ فرحان مجھے پیار سے سمجھایا کہ ان کی بہن کو کوئی ضرورت ہوگی، مگر مجھے تو جیسے غصہ ہی چڑھ گیا تھا۔ میں بدلحاظی پر اتر آئی تھی۔ آپ کی بہن ہی ہے نا فرحان، بیوی تو نہیں ہے جو اب آدھی رات کو اس کے بلانے پر یوں بھاگے چلے جاتے ہیں۔ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ بس میری ہی خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ غصے میں نے مہینوں کی دل میں جلی آگ اور زبان سے اگل دیا ہے، اور بدلے میں میرے منہ پر فرحان نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا، جسے کھا کر میں بیڈ پر بری طرح گری تھی۔ لیکن یہ تھپڑ میری زبان بند نہیں کر سکا تھا، بلکہ ہذیان میں آ کر میں مزید خرافات بکتی چلی گئی، یہاں تک کہ فرحان کمرہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن میری چیخو پکار سن کر آدھی رات کو پورا گھر اکٹھا ہو گیا تھا۔ سبھی معاملے کے تہہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن اب سب ہی میری نشانی پر تھے۔ میں نے اپنی ساس کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے میرا تماشا دیکھنے میں مسرور تھی، اور جب فرحان نے دیکھا کہ میں ان کے مقصد بھی بدتمیزی پر اتر آئی ہوں، تو غصے میں مجھے طلاق دینے لگے تھے کہ میری ساس نے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میں ابھی تک سکتے میں تھی۔ میرا شوہر اپنی بہن کی خاطر مجھے طلاق دینے والا تھا۔ میری بہن نے کہا تھا، بڑی عمر کا مرد ہے، تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن یہاں تمہیں پورے طریقے سے ہی خسارے میں رہی تھی۔ میری نند معصوم بنی فرحان کے بازو کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے لیے فرحان کا رویہ اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ مجھے واپس میرے گھر بھیج دے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے پھر بات کریں گے، اور مجھے اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی تھی۔ پوری رات میں جیسے انگاروں پر لوٹ کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے فرحان میرے کمرے میں آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ان کی رات بھر رونے کی چغلی کھا رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ آنسو بھی میرے لیے ہرگز نہیں ہوں گے۔ مجھے ان سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات جس طرح مجھے دیکھا کر کے بیڈ کے نیچے بیٹھے اپنی سکی بہن کے پاس چلے گئے تھے، میں اسی رات ہی اپنی حیثیت جان گئی تھی۔ اگر مجھے اپنے ابا کا خیال نہیں ہوتا تو میں اس رات فرحان سے علیحدہ ہو جاتی۔ فرحان میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں اپنا منہ پھیر لیا۔ میں فرحان سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ہمارے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ رات کو اپنی بہن کے لیے میرے منہ پر تھپڑ مار چکے تھے اور اپنی ماں کی عزت کے لیے وہ مجھے طلاق دینے والے تھے۔ ان کی زندگی میں میرا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ فرحان نے آہستہ سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رات کے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنے لگے۔ شاید ان کی ماں نے رات بھر انہیں بہت باتیں سنائی تھی جو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھے بتانے لگے کہ جب ان کی بہن صرف 7 سال کی تھی، جب وہ گھر کی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اور اس کے گرنے کی وجہ تھی فرحان نے لڑائی کرتے ہوئے اسے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن کا کچھ حصہ نکارا ہو گیا تھا اور اس لیے اس کے اندر بچپنا باقی تھا۔ کہنے کو تو وہ 18 سال کی ایک لڑکی تھی، لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی 7 سال کی بچی تھی، کیونکہ اس کی حالت کا ذمہ دار فرحان خود سمجھتے تھے۔ اسے بچپن سے ہی اپنی چھوٹی بہن کی ساری ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی تھی۔ اسے کھانا کھلانا یا سلانا ہو یا پھر کہیں بھی باہر لے کر جانا ہو تو فرحان اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ فرحان نے اس حادثے کے بعد سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ ان کو یہ بات جینے نہیں دیتی تھی کہ ان کی بہن کی حالت کے مزدار وہ ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی، فرحان کی دلہن بس وہی بنے گی، اور اس لیے وہ ہمارے بیڈ کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ جب فرحان کمرے میں آئے تو وہ جانتے تھے کہ ان کی لاڈلی بہن بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اس لیے وہ میرے پاس آنے کے بجائے سیدھا اپنی بہن کے پاس گئے جو کہ بیڈ کے نیچے روتے ہوئے چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے باہر نکالا اور تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو سمجھا دیا
تو وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ لیکن اسی دن میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بہن میری خوشیوں کی دشمن ہے، جبکہ اس بیچاری کو تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ فرحان نے مجھے بتایا کہ شادی کے بعد انہوں نے میرے رویے کو بہت زیادہ خوش پایا تو وہ یہی سمجھے کہ شاید میں اس مزاج کی لڑکی ہوں۔ یہ بات ان کے فہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں ان کی بہن سے حسد کا شکار ہو گئی ہوں۔ جب میں اپنے گھر گئی تو یہی سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے گھر پر چھوڑ دیا تھا کہ شاید میں اپنے ماں باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائی ہوں، جس کو میں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید فرحان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا مقصد تو میری خوشی تھی۔ وہ میری وجہ سے اپنی بہن کو ایک قدم نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وقت کا زیادہ حصہ مجھے دیا، جبکہ وہ میرے آنے سے پہلے سارا وقت ہی اپنی بہن کو دیا کرتے تھے۔ ان کی بہن بچپن سے ہی فرحان کے ساتھ اتنی اٹیچ رہی کہ وہ اپنی ماں سے بھی اپنا کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ اس کا ہر کام صرف اور صرف فرحان ہی کرتے تھے۔ ہم جب بھی کہیں باہر جاتے تو فرحان کا سارا دھیان اپنی بہن کی طرف ہوتا، کیونکہ وہ اپنے بچپن میں خود کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام کر جاتی تھی۔ میں شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ فرحان کی بہن دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد جب میں نے فرحان اور اس کے درمیان کا رشتہ دیکھا تو میں ایک اندیکھی جنون کا شکار ہو گئی۔ مجھے یہی لگتا کہ وہ جان بوجھ کر میرے فرحان کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے۔ فرحان نے مجھے بھی شادی کے بعد بہت دفعہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے ان کی چھوٹی بہن سے دوستی کرنی چاہیے اور اس کی دماغی حالت کو سمجھنا چاہیے، لیکن میری اپنی ہی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں اسے کیا سمجھاتی؟ میں چاہتی تھی کہ شادی کے پہلے ہی دن سے میرا شوہر صرف اور صرف میرا ہو جائے۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے بھی رشتے ہیں جنہیں وہ میری خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ میری بہن نے مجھے جو بات کہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مرد عمر میں بیوی سے بڑا ہو تو وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ گھر والوں میں اور بیوی میں توازن قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہ بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت عزت بھی دیتا ہے۔ لیکن میں اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر کی ساری محبت اپنی بہن کے لیے تھی، جبکہ میں سراسر غلط تھی۔ وہ اگر 2 گھنٹے سے دیتے تو باقی کا سارا وقت میرے ساتھ ہوتے۔ رات کو اگر اسے سلانے جاتے بھی تو آدھے ہی گھنٹے میں واپس میرے پاس آ جاتے تھے۔ لیکن میری نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اگر رات فرحان کی ماں دخل اندازی نہیں کرتی تو اس میں طلاق یافتہ عورت ہوتی، جبکہ میں اپنی ساس کو بہت برا کہا جاتا۔ فرحان نے مجھے وہی بتایا کہ ان کی ماں نے ہمیشہ فرحان کو برا خیال رکھنے کی تنبیہ کی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کے وجود کو تسلیم نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن فرحان کو ہمیشہ یہ لگا کہ مجھے ان کی بہن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرحان نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، جبکہ سارا قصور تو میرا تھا۔ ان کی بہن تو ذہنی مریض تھی، لیکن میں تو ایک نارمل انسان تھی، پھر بھی بھائی بہن کی محبت کو نہ سمجھ سکی اور اپنی شوہر کی نظروں میں اپنا مقام کھو بیٹھی۔ میں فرحان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اتنی غلط تھی۔ رشتوں کے بننے سے پرانے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، بلکہ نئے رشتوں کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ لیکن میں نے اپنی جگہ بنانے کے بجائے اپنے شوہر کے پرانے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں شاید مجھے طلاق ہو جاتی اگر میری ساس اپنے بیٹے کو نہ روکتی تو۔ آج میں اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکی ہوتی۔ فرحان نے مجھے فوراً معاف کر دیا تھا۔ میں ان کی بہن کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس سے بھی معافی مانگ لی۔ میں اس کی بھی گنہگار تھی۔ فرحان کی بہن میں واقعی بچپنا تھا۔ میرے گلے لگتے ہی اس نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن شاید وہ ہم نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اس نے میرے وجود کو کچھ ہی دنوں میں اپنا لیا تھا اور میں پچھلے اتنے عرصے سے حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی، اسے جان چھڑانے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ آج میں اور فرینڈس کا ہاتھ تھامے آئس کریم کھانے آئے تھے اور باتیں کرتے ہوئے آج ہم دونوں کی نظریں اس پر تھیں، کیونکہ اب میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ آئس کریم کھاتے کھاتے اس نے ایک چمچ میری طرف بڑھایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واقعی ہم نارمل انسانوں سے لاکھ درجے بہتر تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔